اختلافی موضوعات کو چھوڑ کر اتنی ریسرچ آپ کی ہے بالخصوص جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے، یہاں پہ چونکہ لوگوں کو بہت سے ایسے مسائل ہیں جب علماء کرام آ کے پاکستان سے ادھر سے آ کے یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بہت سی چیزوں کو صحیح طریقے سے ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے. شاید آپ کی نظر سے گزرا ڈاکٹر صاحب کا 3 گھنٹے کا خطاب ہے مورگیج کی شرعی حیثیت کے اوپر بھی کینیڈا میں. جی ہاں، اب وہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ تھا یہاں یورپ کے علماء اس میں بہت زیادہ ڈیوائڈ ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. یہ جو سود کے حوالے سے تھا کہ یہاں پہ جو بزنس کے لیے لیتے ہیں یا گھروں کے لیے لیتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر جو اس کا پورا فلسفہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور خود آپ اس کے ہیڈ بنے تو اس وقت تک الٹرنیٹو کوئی نہیں تھا معاشی ضروریات کی کفالت کے لیے. بیت المال کا نظام نہیں بنا تھا، قرض اسنا کا نظام نہیں بنا تھا، صدقات کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا نظام ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو جب تک یہ نظام ڈیولپ نہیں ہوا اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول نے سود کو بین نہیں کیا. آپ نے جا کے سود کو بین کیا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں. تو جس ریاست کے سربراہ خود تاجدار کائنات رہے 10 سال تک وہاں بھی سود کا لین دین ہوتا رہا. اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں وہ پہلے دن سے تھیں، لیکن اسلام جب تک کوئی الٹرنیٹو نہیں دیتا اس وقت تک ایک چیز کو بین نہیں کرتا. اور یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے، ریاست کی ہوتی ہے کہ وہ الٹرنیٹو دے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہاں پر اسٹیٹ وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی حلت اور حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ حرام ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ سوچنا بھی کفر ہے. مسئلہ اس کی انفورسمنٹ کا ہے کہ یہاں یورپ کے اندر اس کی انفورسمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. سیم اسی طرح جو پینل سسٹم ہے اسلام کا سارا پینل سسٹم، سزاؤں کا جو نظام ہے پورا کا پورا، وہ چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کی انفورسمنٹ کرنا. انڈیویجول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کسی کو سزا دینا شروع کر دے اور حدود کا نفاذ کرنا شروع کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے کہ کس ملک میں اس کی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں ہو سکتی. اب اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سود اگر تو کوئی متبادل نظام موجود ہو، قرض حسنہ کی صورت موجود ہو، صدقات، خیرات، زکوٰۃ کی، تو پھر کوئی جائے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اور جب آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اور صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ اسٹیٹ ہے آپ کے، اور وہ بینکنگ کا نظام ہے اور وہ کسی انڈیویجول کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس نظام کو وہ چینج کرے. آپ نے فرمایا میری تحقیق کے مطابق یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے اگر بینکوں سے لیتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس سے پھر اپنی فیملیز کو، پاکستانی کمیونٹیز کو، اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مطلب وہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق میں گناہ نہیں ہے. فرمایا یہ حلت حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے. وہ اس کی وہ جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آپ نے فرمایا اعلان جنگ وہاں پہ ہوگا جہاں آپ کے پاس حکومت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، اور پھر آپ اس کو نافذ ہی نہیں کر رہے، جیسے پاکستان ہے، جیسے اسلامک کنٹریز ہیں. فرمایا انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ یورپ والوں کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی، یہ مسلم امہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ بلا سود بینکاری نظام قائم کرتے اور پوری دنیا میں پھر اس کی برانچز بناتے. اس کے ذمہ دار مسلمان حکمران ہیں، ان کا اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یورپ کے اندر یہ سوال کرنا ہی آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے. اور جو علماء کرام یہاں کے جو فتویٰ دیتے ہیں آپ نے فرمایا میری دانش میں وہ غلط کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. وہ پھر گھر نہیں لیتے، زندگی پر کرایہ دیتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر بزنس نہیں کریں گے تو وہ سپورٹ کیسے کریں گے اداروں کو؟ مزدوری کر کے تو کوئی بندہ یہاں گھر نہیں چلا سکتا. یہ جتنے ہم بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس چلا رہے ہیں اس میں جو میجر پیسہ آتا ہے وہ بزنس مین کمیونٹی کا آتا ہے، بزنس کمیونٹی دیتی ہے. میں اگر وہ لون ہی نہیں لے سکتے، قرض ہی نہیں لے سکتے، اور ان کو قرض حسنہ ملتا نہیں ہے. اب جس بندے کو 10-12 ملین کرون چاہیے یا 10 ملین پاؤنڈ چاہیے یا ڈالر چاہیے، اگر اتنا ہی امیر تھا تو اس نے یورپ میں آ کے لینا کیا تھا یا امریکہ میں؟ سکلز ان کے پاس ہیں، پیسہ نہیں.
اور وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اگر وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ کا سسٹم سود پہ ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ ایسے بہت سے مسائل ہیں جو یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، مسلم ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمارے بہت سے علماء آتے ہیں، وہ یہاں کے حالات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ فتویٰ وہی دے دیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے یا آج سے 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے جو اس دور کے فقہاء نے مجلس میں بیٹھ کے لکھا تھا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جیسے اکابرین کا یہاں پہ تشریف لانا ہمارے لیے بہت خیر کا باعث ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. اور مساجد کا سر یہاں پر ابھی تک بھی یہی حال ہے پاکستانی لوگوں کا کہ ہم گاؤں سے مولوی لے کے آتے ہیں مساجد میں بھی، سروں والے. یہ سب بد نصیبی سمجھے آپ. جو سر اچھی لگا لیتا ہے وہ ہماری سلیکشن میں جو ہے نا سب سے ٹاپ پہ ہوگا کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے، اس کے پاس جدید نالج کتنا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی اس کی کتنی ہے. اور یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سر نصاب تعلیم دیکھیں آپ یہاں کا، الحمدللہ ہماری یہ پوری ٹیم ہے اسکالر کی جنہوں نے پورا نصاب تعلیم بنایا یہاں 7 سال کے لیے بچوں کے لیے. پہلی کلاس سے لے کر جب بچہ 5-6 سال کا جہاں پہ آتا ہے تو بالغ ہونے تک ہم نے ایک نصاب بنایا اردو کا اور اسلامیات کا، قرآن مجید کا، تینوں چیزوں کا، جس میں یہاں کے جدید مسائل سے لے کر چھوٹی الف با تا سا سے. باقی مساجد کا جب ہم نے آ کے دیکھا، ہم نے ان سے بات بھی کی، جو گاؤں میں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا دی، چند صورتیں پڑھا دیں، چند دعائیں پڑھا دیں، ان کے نزدیک دین کامل ہو جاتا ہے.